السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکل کر اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور پھر تمام ساتھی اونٹ پر سوار ہوئے، اپنے اپنے اونٹوں پر سواریوں پر سوار ہو کر، اور پھر یہ مختصر قافلہ رات کے پہلے ہی حصہ میں روانہ ہو گیا اور اگلے دن یعنی 1 ربیع الاول کو 3 پہر کے قریب تک سفر کرتا رہا۔ 3 پہر کے قریب خیمہ معبد پر پہنچے۔ یہ ایک بوڑھی عورت تھیں اور قوم خزاعہ سے تھی اور مسافروں کو پانی وغیرہ پلا دیتی تھی۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ پی کر اور تھوڑی دیر آرام فرما کر پھر روانگی کا حکم دیا۔ یہاں سے تھوڑی ہی دور چلے ہوں گے کہ پیچھے سے سراقہ بن مالک آپ کا تعاقب کرتا ہوا آ پہنچا۔ سراقہ بن مالک قریش مکہ میں ایک مشہور اور بہادر جنگجو شخص تھا۔ سراقہ کا قصہ اس طرح سے ہے کہ سراقہ چند شخصوں کے ساتھ مکہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ صبح کا وقت تھا، چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے سراقہ کے ساتھ کہ کسی شخص نے اس مجمع میں آ کر کہا کہ میں نے 3 شتر سواروں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور راستہ بھی بتایا، اشارے سے بتایا کہ فلاں طرف جا رہے تھے، اور اس نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تھے۔ سراقہ نے یہ سنتے ہی اس شخص کو خاموش رہنے کا حکم دیا جو یہ خبر دے رہا تھا۔ اس کی طرف سراقہ نے اشارہ کیا کہ خاموش رہو، اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ فلاں شخص تھے، یعنی کسی اور کو بتایا، اور کہا کہ وہ آج ہی رات یہاں سے روانہ ہوئے ہیں۔ مدعا سراقہ کا یہ تھا، کہنے کا مطلب یہ تھا، اسے خاموش رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ میں گرفتار کروں کوئی دوسرا شخص ان لوگوں میں سے جو اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہ اٹھ کھڑا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے چل دے، ورنہ 100 اونٹ کا انعام مجھ کو نہ مل سکے گا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد سراقہ خود وہاں سے اٹھا اور اپنے گھر آیا اور اپنا گھوڑا اور ہتھیار چپکے سے کسی دوسرے کے ذریعہ شہر سے باہر بھجوا دیے، اور پھر خود بھی لوگوں کی نگاہ سے بچتا ہوا شہر سے باہر پہنچا، اور پھر ہتھیار لگا کر گھوڑے پر سوار ہوا اور اونٹوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے اونٹوں کے نقش قدم پر نہایت تیز رفتاری سے روانہ ہوا۔ اس کو توقع تھی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لاؤں گا، لیکن چند ہی قدم چلنے پایا تھا کہ اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور سراقہ نیچے زمین پر آ گرا۔ پھر اٹھا، سنبھلا اور پھر سوار ہوا اور چل دیا۔ اس کو توقع تھی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار یا قتل کر کے 100 اونٹ انعام میں حاصل کر سکوں گا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے اونٹ سراقہ کو سامنے نظر آنے لگے تو دوبارہ پھر اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور اس کے گھوڑے کے اگلے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے، اور سراقہ پھر زمین پر آ گرا، اور اس کے بعد پھر اٹھا، سنبھلا اور پھر سوار ہوا اور پھر چل دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر سواری کے بالکل قریب پہنچ کر اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا، پیٹ تک زمین میں دھس گیا، اور سراقہ پھر زمین پر آ گرا۔ یہ تیسری مرتبہ سراقہ گرا، اور تیسری مرتبہ میں اس کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھس گیا۔ یہ حالت دیکھ کر وہ خوف زدہ ہوا، ڈرا اور سمجھا کہ میں ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ چنانچہ اس نے خود آواز دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ذرا ٹھہریے اور ایک بات سن لیجئے، یہ درخواست کی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو روک دیا۔ سراقہ نے کہا کہ میں آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا، لیکن اب میں واپس جاتا ہوں اور آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور مجھ کو ایک امان نامہ لکھ دیجئے اور معاف کر دیجئے۔ میں واپسی میں دوسرے لوگوں کو بھی جو میرے پیچھے اسی غرض سے آ رہے ہوں گے واپس لے جاؤں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت ابو بکر نے یا ان کے خادم عامر بن فہیرہ نے اونٹ پر بیٹھے ہی بیٹھے ایک تحریر لکھ کر اس کی طرف ڈال دی، سراقہ کی طرف، اور سراقہ اس تحریر کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ میں اس کو اور بھی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے آتے ہوئے ملے، اور وہ سب کو یہ کہہ کر کہ اس طرف کہیں سراغ نہیں چلا واپس لے گیا۔ سراقہ اس کے بعد فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے، اور اسی تحریر کو انہوں نے فتح مکہ کے روز اپنے لیے دستاویز امان بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکل کر جو چلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو عبداللہ تھا راستہ بتانے والا، اس نے سمندر کے کنارے والے راستے کو چنا اور سمندر کے کنارے چلتا رہا۔ اس سفر میں آپ کے ایک اونٹ کا یہ حال ہوا کہ وہ قافلہ کے ساتھ نہیں چل سکا، اونٹ تھک گیا اور چلتے چلتے بیٹھ رہا۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اسلم کے ایک شخص اوس بن حجر سے ایک اونٹ لیا۔ اوس بن حجر نے جس نے اونٹ دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے اونٹ لیا اس شخص نے اونٹ بھی دیا اور اپنا ایک غلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ وہاں سے یہ قافلہ راستہ طے کرتا ہوا وادی ریم میں پہنچا، اور وادی ریم سے چل کر 2 پہر کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے قریب پہنچ گئے۔
سراقہ بن مالک کے واپس ہونے کے بعد تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ حضرت زبیر بن عوام ملک کے شام سے تجارتی سفر کر کے واپس آ رہے تھے اور مکہ کو آ رہے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ زبیر بن عوام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کپڑے یعنی لباس پیش کیا اور کہا کہ میں بھی مکہ پہنچ کر جلد مدینہ پہنچتا ہوں۔ اس سفر میں جہاں جہاں لوگ ملتے تھے حضرت ابوبکر صدیق کو پہچان لیتے تھے، کیونکہ تجارت پیشہ ہونے کے سبب اکثر آتے جاتے رہتے تھے حضرت ابوبکر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ واقف نہ تھے، اس لیے وہ لوگ جو راستے میں ملتے حضرت ابوبکر سے دریافت کرتے کہ یہ کون ہیں جو تمہارے آگے آگے چل رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر ان کو جواب دیتے، ھذا یہدینی السبیل، یعنی یہ میرا رہبر و ہادی طریق ہے۔ آج کے لیے یہیں تک، باقی واقعہ انشاءاللہ تعالی آگے بیان ہوگا۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔